اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو ہم پڑھنے والے اور جس بارے میں پڑھنے والے ہیں، زندگی میں کبھی کسی جگہ پر اللہ تعالی ہمیں اس کا سامنا نہ کروائے، میری یہی دعا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، تو اس سے ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بیوی کی برائی کسی سے نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک عربی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ یہاں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو چاہے طلاق نہیں لیتے، لیکن ان کی وجہ سے جو وہ اپنے خاندان میں ان کی بدنامیاں کرتے ہیں، ان کے بری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ تو وہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، اور وہ ان کے خاندان والے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے کہ اوہو تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اس کی جو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی اثر انداز ہوتی ہے آپ پر، لیکن ظاہر ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور آپ وہ ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے چکر میں اس کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں کہ پھر بعد میں آپ ہی کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ ایز اے فیملی جب بھی آپ کہیں پر جاتے ہیں تو پھر وہ جو رشتہ دار جو اس کی ان چیزوں کو جانتے ہیں جو آپ لوگوں نے ان کو بتائی ہیں، تو پھر وہی باتیں تانا بن کر اس کے اوپر گرتی ہیں، اور پھر بعد میں آپ کی ریپوٹیشن بھی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اثر بعد میں ایک جگہ پر آپ کے بچوں پر بھی آتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کی برائی کسی سے نہ کریں۔ خیر، یہ تو ایک بہت ہی مخصوص حالات کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر جو طلاق پر مبنی ہے، لیکن عام حالات میں بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا، اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسخ کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی اس کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنی اس کی برائیاں گنواتا، اور دوسری طرف بیوی اس کی برائیاں گنواتی، مرد اس کی برائیاں گنواتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برا کون ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت رکھ لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک دوسرے کو طلاق دے ہی دی ہے تو پھر یہ سوچئے کہ آنے والا وقت تو اب بدلے گا، آپ بھی کسی سے شادی کرو گے، وہ بھی کسی سے شادی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے۔ تو اس لیے ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پر لائے ہی نہ، لیکن اگر آ جائے تو پھر ایک دوسرے کی عزت رکھ لینا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن وہ لڑکی وضاحتیں دیتی رہتی ہے اپنے خاندان والوں کے کہ بندہ کتنا برا تھا، اور وہ مرد اپنے خاندان والوں کو یہ بتاتے ہوئے وقت گزارتا ہے کہ وہ عورت کتنی بری تھی۔ تو اس طرح سے پھر وہی باتیں جب ایک دوسرے کے گھرانوں میں پہنچتی ہیں تو پھر آنے والی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا تو صرف لوگ ذکر ہے نا، زیادہ تر یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، جو آپ کے محلے دار ہیں۔ اب وہ کہیں اور سے تو اٹھ کر نہیں آتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہی جن کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے برائیاں سننے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو آپ کی چیزوں کو سن کر خود کو بچانا چاہتے ہیں، اور آپ وہ چیزیں ان کو بتاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی برا سمجھتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی برا سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو آپ کو ایک بری مثال بنا کر سناتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آپ سے باتیں سننے کے لیے آپ کو بار بار اکساتے ہیں، اور آپ اسی زوم میں آ کر بہت کچھ ایسا بھی بولتے ہیں جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی زندہ مثال اگر میں صرف آج کے دور میں دوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی ان کی ڈائیورس ہو گئی، حالانکہ وہ کتنا زیادہ ہائی لائٹڈ تھی وہ شادی کہ وہ انڈیا پاکستان میں ہوئی ہے اور سب کچھ، اور ان کی ڈائیورس ہو گئی اور انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ایک دوسرے کے خلاف۔ تو کہیں پر بھی اخباروں میں، ٹیلی ویژن چینلز پر ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اور شعیب ملک نے تو دوسری شادی بھی کر لی ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بدنامی کرتے ہیں. تو کیوں نہ یہ ایسا ہو کہ آپ جب ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں تو اس بات پر چھوڑ دیں کہ تم میرے لیے کچھ نہ بولو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں بولتا، تم آگے آنے والی زندگی کو بہتر کرو، میں اپنے آنے والی زندگی کو بہتر کرتا ہوں، تاکہ دونوں کی عزت رہ جائے. تو لوگ تو پھر آتے ہی رہیں گے آپ سے پوچھنے کے لیے، اور وہ آپ کا تو طلاق ہو چکا. اب ان لوگوں نے آپ کی ہی باتیں سن کر آپ کے آنے والی زندگی کو برباد کرنا ہے. تو ایسے رشتہ داروں، ہمسایوں، گلی محلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو یہ دلچسپ ٹاپک نہ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں باتیں کرے، گھر میں باتیں کرے. آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. تو اس سے بہتر تو کوئی جواب ہی نہیں. تو پوچھنے والے تو پوچھتے رہیں گے. اگر آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا ہماری شادی، تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا جواب اور کیا ہو سکتا ہے. خیر آگے بڑھیں. لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی. لوگ پھر حسب معمول اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے. اس عربی نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں. ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ اس سے کچھ سبق سیکھیں گے. اگر وہ اس کی برائی کرتا تو یقیناً اس کی آنے والی زندگی برباد ہو ہی جاتی. اس کی زندگی تو برباد ہوتی، آپ کی زندگی بھی برباد ہوتی، اور وہ جو اس کی آنے والی جو شادی ہو چکی تھی، اگر وہی آپ ایسی باتیں کرتے تو وہی رشتہ دار اس کی ہی زندگی کو برباد کرنے کے لیے جو اس کے نئے ملنے والے ہوتے ان کو یہ باتیں بتاتے. آپ کی طرف سے آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.